ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تھا کوفہ والوں کی بے وفائی، کوفہ کے سارے دروازے جو ہے وہ 3 ذی الحجہ شریف کی رات کو خوف و ہراس میں بند ہو گئے۔ وہ خون آشام رات کیسی خطرناک اور دردناک رات رہی ہوگی کہ آل نبی کی شہادت کے بعد ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہے، ان کو تربت بھی نصیب نہیں ہے۔ امام مسلم کا لاشا جو ہے وہ بازار میں سرے بازار لٹکا دیا گیا ہے، اور کوفہ والے بزدلی سے اپنے دروازوں کو بند کر چکے ہیں۔ آل نبی کے لیے اللہ اکبر ان کے پاس کوئی وفا نہ تھی۔ قیامت تک کے لیے کوفہ والوں کی بے وفائی ضرب المثل بن چکی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے عالم میں اب گرگے جو ہے ابن زیاد کے شہزادوں کو تلاش کرتے ہیں کہ تلاش کر کے پہنچائیں گے تو منہ مانگا انعام ملے گا۔ ایسے میں شہزادے امام مسلم جس وقت جو ہے وہ کوفہ کے گورنر ہاؤس پر لڑنے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اس وقت آپ نے اپنے دونوں شہزادے حضرت محمد و ابراہیم کو حضرت قاضی شریح جو اہل بیت کے بڑے عاشق تھے، بڑے محب تھے، ان کے گھر پہ پہنچا دیا تھا۔ اللہ اکبر، رات کا سناٹا ہے، رات کی تاریکی ہے، اور پورا کوفہ جو ہے بے وفا کوفہ، بد نصیب بعض لوگ اس سرزمین پر ایسے تھے کہ اللہ اکبر آل رسول کے خون سے ان کی تلواریں رنگین تھی، ان کے وجود پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر رات کے سناٹے میں قاضی شریح دونوں شہزادوں کو بلاتے ہیں، اور جیسے ہی شہزادے سامنے آتے ہیں قاضی شریح دونوں شہزادوں کو دیکھ کر ہمک ہمک کر رونے لگتے ہیں، کبھی سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد رونے لگ جاتے ہیں۔ حضرت قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے، حضرت قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے اس انداز سے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو ایسے میں دونوں شہزادے قاضی شریح سے کہتے ہیں، قاضی صاحب اتنی رات کے وقت ہمیں یہاں بلانا اور اس طریقے سے کچی نیند سے اٹھانا اور اٹھا کر کے ہمیں دیکھ کر ہمک ہمک کر کے رونا، ہمارے سروں پر ہاتھ پھیرنا، یہ غیر معمولی ہمدردی کرنا ہمارے خاندان میں یہ یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ہم لوگ یتیم تو نہیں۔ اللہ اکبر، یہ دل چیرنے والا جملہ جب شہزادوں کی زبان سے نکلا، قاضی شریح نے شہزادوں کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہا، شہزادوں آج تم یقیناً یتیم ہو چکے ہو، تمہارے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، قاضی شریح کہتے ہیں ہمت تو نہیں ہوتی تھی بتانے کی، لیکن کیا کروں، اور شہزادوں صرف آپ لوگ یتیم نہیں ہوئے بلکہ دشمن تو آپ کی تلاش میں ہے کہ آپ دونوں کو بھی شہید کر دیں، اس لیے اللہ اکبر آپ جلدی تیاری کریں، کیونکہ ایک قافلہ جو ہے وہ یہاں سے کوفہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے، اس لیے میرا بیٹا آپ لوگوں کو جو ہے وہ وہاں قافلے کے قریب تر پہنچا دے گا، اور اس کے بعد جو ہے آپ جلدی سے قافلے میں شامل ہو جائیے گا، اور اس کے بعد مدینہ منورہ جائیے گا۔ جب مدینہ منورہ پہنچنا تو نانا جان کو سلام پیش کیجیے گا، ہماری بھی عرضی لگائیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ شہزادے ایک دوسرے کو تکتے ہیں، ہائے اللہ اکبر، ایک وقت تو وہ تھا کہ گھر سے چل کر نانا کے روزے پہ جاتے تھے تو بھی باپ کے ساتھ جاتے تھے، ماں کی انگلی تھام کے جاتے تھے، اور اب کوفہ سے مدینہ منورہ جانا ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی سنگت ہے، نہ کوئی اللہ اکبر سرپرست ہے، ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں۔ ایسے میں قاضی شریح نے کہا، شہزادوں جلدی کرو، دل تو نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو تنہا روانہ کریں، لیکن حالات ایسے ہیں، حالات کا سے مجبور ہوں، اگر اس کو پتا چلے گا ابن زیاد کو تو وہ مجھے بھی اذیت پہنچائے گا۔ جلدی جلدی سے تیاری کر دی گئی، تو شہ سفر ہاتھ میں تھما دیا گیا، اور قاضی شریح کا بیٹا باب العراقین پر جو ہے اللہ اکبر قاضی شریح کے بیٹے نے وہاں لے جا کر کے شہزادوں کو کہا، قسمت کی بات ہے، تقدیر کا کھیل ہے۔ جیسے ہی شہزادے پہنچے ہیں، اللہ اکبر، رات کا وقت ہے، رات کا سناٹا ہے، تاریکی چھائی ہوئی ہے، اللہ اکبر، ستارے اپنا منہ چھپا چکے ہیں، چاند اپنا چہرہ چھپا چکا ہے شرم کی وجہ سے۔ سناٹے کے اندر شہزادوں کو باب العراقین پر کہا، وہ دیکھو قافلے کی گرد نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب قافلہ جا چکا ہے۔ شہزادوں کو کہا، شہزادوں جلدی دوڑ کر
کر کے جاؤ تاکہ قافلے سے مل جائیں۔ اللہ کی شان، اللہ اکبر۔ اس گرد کے پیچھے شہزادے چلے، چلتے ہی چلتے رہ گئے، لیکن گرد گم ہو گئی، قافلہ جا چکا تھا، شہزادے رستے میں چلتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پتہ کھڑکتا ہے، دل کانپ جاتا ہے، ننھا سا کلیجہ کانپ جاتا ہے، کبھی روتے ہیں، ایک دوسرے سے لپٹتے ہیں، ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے ہیں۔ یہی کیفیت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ننھی سی کلیاں، اللہ اللہ، باغ قدس کی ننھی سی کلیاں، جن لوگوں نے کبھی چلنا سیکھا بھی نہیں تھا، لوگ ان کو کندھوں پہ اٹھاتے تھے، لوگ ان کو سروں پہ بٹھاتے تھے، آج پیدل چلتے چلتے پیروں میں آبلے پڑ چکے ہیں، کبھی کانٹا چبھتا ہے، کبھی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ ایسے عالم میں شہزادے چلتے رہے، اور اس کے بعد جب چلتے چلتے تھک گئے تو روتے روتے راہ میں بیٹھ گئے۔ صبح کا وقت ہو رہا تھا، ایسے میں اللہ اکبر کیا کرے، کچھ سجائی نہیں دیتا تھا، کدھر جائے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ اتنے میں کچھ سپاہی نظر آئے، سپاہیوں نے پوچھا کون ہو تم؟ شہزادوں نے سچوں کی اولاد تھی، صدیقوں کی اولاد تھی، کہنے لگے اللہ اکبر، ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ اتنا سننا تھا، ظالموں نے چہرے پہ تماچے مارنے شروع کیے، ہم کئی دن سے تمہیں تلاش کرتے ہیں اور تم اس طرح جنگلوں میں مزے لیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ شہزادوں کی ایک دوسرے سے زلفیں باندھ دی گئی، اور باندھنے کے بعد ان کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے جو ہے وہ دارالعمارت کی طرف لے جایا گیا۔ شہزادے تڑپتے تھے، ہائے ہماری ننھی جان پہ رحم کرو، اس طریقے سے ہمیں نہ گھسیٹو، اس طریقے سے ہماری زلفوں کو نہ کھینچو۔ اللہ اکبر۔ لیکن کھینچ کر کے لے جایا گیا، اور اس کے بعد پھر ابن زیاد کو کہا یہ بچے ہمیں جنگل میں ملے۔ ابن زیاد نے کہا میں یزید کو خط لکھتا ہوں اور معلوم کرتا ہوں کہ یزید کا حکم کیا ہے۔ یزید کے پاس خط پہنچا، اس وقت تک ان بچوں کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ دونوں شہزادوں کو کوفے کی جیل میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ کوفے میں وہ جو جیلر تھا، جیل کا جو داروغہ تھا، اس کا نام مشکور تھا، وہ اہل بیت کا عاشق تھا۔ جیسے اس کو جو ہے وہ پتا چلا کہ یہ شہزادے ہیں، اس نے اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر، اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر، میرا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دونوں شہزادوں کو اس نے رات کو نکالا، اور رات کو نکالنے کے بعد اپنی انگوٹھی دی، اور انگوٹھی دے کر کے کہا یہ راستہ قادسیہ کی طرف جاتا ہے، آپ قادسیہ کے چلے جاؤ، وہاں میرا بھائی ہے، بڑے عہدے پر ہے، اس کو یہ انگوٹھی دکھانا، وہ تمہیں مدینہ منورہ تک پہنچا دے گا۔ شہزادے کل کا منظر نگاہوں کے سامنے پھر گیا۔ شہزادوں کا معاملہ تھا کہ کل کس طریقے سے پکڑائے، مگر اللہ کی شان، شہزادے چلتے رہے، پیروں میں پھر آبلے ہیں، پیروں میں پھر چھالے ہیں، آبلے پھوٹتے ہیں، اللہ اکبر، پھر بنتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے، رونا ہے، آنکھ میں آنسو ہے۔ ہائے آج ننھے شہزادے، ایک کی عمر 8 سال ہے، ایک کی عمر صرف 6 سال ہے، اللہ اکبر، چلتے ہیں، ڈرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، کہیں بیٹھتے ہیں۔ ایسے میں اللہ کی شان، چلتے چلتے پوری رات گزر گئی۔ سوچا کہاں پہنچے، تو اللہ کی شان، وہی جنگل ہے، وہی بیابان ہے، وہی صحرا ہے، وہی ماحول ہے۔ کل کے پکڑے جانے کا خوف تھا، سوچا جلدی سے صبح ہو رہی ہے، نماز فجر پڑھو۔ تہاں پر ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ایک چھوٹی سی نہر نظر آئی، چھوٹا سا تالاب سا کچھ نظر آیا، جلدی سے وضو کیا، فجر کی نماز پڑھی، اور سوچا کہاں چھپیں، اللہ اکبر۔ لیکن آج اللہ جس نے سب کو ٹھکانہ عطا کیا تھا، آج اس ٹھکانہ دینے والے رسول کی اولاد بے ٹھکانہ ہے۔ جس نے سب کو گھر دیا تھا، آج اس رسول کی اولاد بے گھر ہے۔ اللہ لکھنے والوں نے لکھا چرند پرند کا بھی تو کوئی رین بسیرا ہوتا ہے، لیکن آل نبی کے لیے بسیرا کچھ بھی نہیں۔ کیسے وقت کی ستم ظریفیاں ہیں، حالات کے کیسی بے وفائیاں ہیں۔ شہزادوں نے چھپنے کے لیے دیکھا تو ایک بڑا سا درخت تھا، وہ اندر سے کھوکھلا تھا، جان کو جوخم میں ڈال کر سوچا چلو اسی میں چھپ جاتے ہیں۔ جا کر کے اندر بیٹھ گئے۔ جیسے دن چڑھنے لگا، لوگوں کی آواجائی شروع ہوئی، تو ایک کنیز جو ہے، اللہ اکبر، اہل بیت کی محب تھی، اس کی مالکہ بھی محب اہل بیت تھی۔ وہ پانی بھرنے کے لیے ٹھلیا لے کر کے آئی۔ جیسی وہ پانی میں ٹھلیا ڈالنا چاہتی تھی، اس نے دیکھا 2 من موہنی صورتیں جو ہے پیچھے سے نظر آ رہی ہے، پانی میں اس کا عکس نظر آ رہا ہے۔ جیسے اس نے مڑ کر کے دیکھا تو اللہ اکبر، من موہنی صورتوں کو
دیکھ کر کے کہا شہزادو کون ہو تم؟ کل کا انجام نگاہوں کے سامنے پھرنے لگا. کل سچ سچ بتایا تھا، پکڑے گئے تھے، مارے گئے تھے، گھسیٹے گئے تھے، زلفیں باندھی گئی تھی، کاکلیں کھینچی گئی تھی، چہرے پر تماچے مار مار کر انگلیوں کے نشان بنا دیے گئے تھے، جیل میں ڈال دیے گئے تھے، قید کر دیے گئے تھے، یزید کے پاس حکم نامے کے لیے خطوط لکھے گئے تھے. اگر آج بھی سچ بولیں گے پھر پکڑے جائیں گے. ایسے میں وہ کنیز نے پوچھا شہزادو بتاؤ نا کون ہو؟ وہ منمونی صورتوں والو تم بتاؤ یا چھپاؤ. میں پہچان گئی جن کی پیشانیوں سے نور مصطفیٰ کی کرنیں چھنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تم کوئی معمولی گھر کے نہیں، تم فاطمی چمن کے شہزادے لگتے ہو، تم رسول اللہ کے گھر کے شہزادے لگتے ہو. بتاؤ کیا ہے، کس کے بیٹے ہو، کون ہو؟ نکل آؤ شہزادو، باہر نکل آؤ. یہ اس طریقے سے کیڑے مکوڑوں کی جگہ پر نہ بیٹھو. میں اہل بیت کی عاشق ہوں، میں اہل بیت کی کنیز ہوں. سچ سچ بتاؤ کون ہو؟ شہزادوں کو جب پتا چلا کہ کوئی اپنا ہے تو کہہ دیا ہم مسلم بن عقیل کے یتیم ہے. لپٹا لیا، لپٹا کر کہا چلو چلو میری مالکہ بھی اہل بیت کی عاشق ہے، اس کے پاس لے جاؤں گی. اور اس کے بعد لے گئی. چھپتے چھپاتے اپنی مالکہ کو کہا دیکھو میں تمہارے لیے تحفہ لائی ہوں. کیا تحفہ ہے؟ آل رسول لائی ہوں. شہزادوں کو چمٹایا. جب ساری داستان بتائی پتا چلا، کہا اس گھر کو اپنا گھر سمجھو. نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، سرما لگایا اور اس کے بعد کھلا پلا کر کہا یہ گھر تمہارا ہے، میں تمہاری دادی کی کنیز ہوں، بس اسی لیے کر رہی ہوں یہ سب کہ تمہاری دادی سیدہ مجھ سے خوش ہو جائے، جس نبی کا کلمہ پڑھتی وہ نبی خوش ہو جائے. ایسے میں شہزادوں نے چین کا سانس لیا اور اس کے بعد پھر جو ہے ایک کمرے میں ان کو ٹھہرا دیا گیا. رات آئی اور اس کے بعد جب رات آئی شہزادے سو گئے. سو ہی رہے تھے، اتنے میں اس خاتون کا شوہر جس کا نام حارث تھا وہ بدنہاد گھر آیا. دیر سے آیا. بیوی نے پوچھا اتنی تاخیر کیوں ہو گئی؟ تو اس نے بتایا کہ مسلم کے دو لڑکے جو ہے اس کے ساتھ آئے تھے. ظالم نے جو کہا وہ کہہ رہا ہوں، نقل کفر کفر نہ باشد. اس نے کہا کہ باغی مسلم کے جو لڑکے اس کے ساتھ آئے تھے اس کو تو قتل کر دیا گیا، اس کے بچے کہیں پر گم ہو گئے ہیں، میں ڈھونڈ رہا ہوں. اس کا دل دھڑکنے لگا، ہائے اللہ یہ تو میرے گھر میں ہے، یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ بیوی نے کہا آل رسول کو قتل کے لیے ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ ظالم ابن زیاد اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، تم اس کا سپورٹ نہ کرو. اس نے کہا ارے بیوی جو ہوگا وہ سب آخرت میں دیکھا جائے گا، ابھی تو منہ مانگا انعام ملے گا، گھوڑے ملیں گے، جوڑے ملیں گے، ترقی ملے گی. ہائے دنیا کی لالچ، ہائے دنیا کی لالچ، ہائے دنیا کی محبت. اس ظالم نے بیوی کو کہا. بیوی نے سوچا یہ ماننے والا نہیں، جلدی سے کھلا پلا کے سلا دیا. لیکن تقدیر کا تماشا کیا ہوا، دونوں شہزادوں کے اچانک رات کو رونے کی آواز آئی. رونا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ شہزادے کہتے ہیں رات کو اطمینان سے سو رہے تھے، ایسے میں خواب کیا دیکھا. اللہ اکبر. تخت بچھا ہوا ہے، جنت کا نورانی منظر ہے اور اس میں رسول اللہ تخت پر جلوہ گر ہیں، سیدہ کائنات موجود ہیں، مولا مشکل کشا موجود ہیں، حسن مجتبی موجود ہیں. اور اس کے بعد حضرت امام مسلم جیسے حاضر ہوتے ہیں. سرکار نے پوچھا مسلم تم آ گئے، شہزادوں کو کس کے بھروسے چھوڑائے، کس کے حوالے کرائے؟ تو امام مسلم سر جھکا کے کہتے ہیں نانا جان بس سورج نکلنے کی دیری ہے، سورج ادھر نکلے گا، شہزادے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. اللہ اکبر. دونوں شہزادوں نے ایک وقت ایک ہی خواب دیکھا اور ایک دوسرے کو خواب بیان کر کے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کے رو پڑے. بھائی اب تو ہم کو چند لمحوں کے مہمان ہیں، نانا جان انتظار کر رہے ہیں، دادی امی انتظار کر رہی ہے، دادا ابا انتظار کر رہے ہیں، بڑے ابا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ کیفیت ہے. ابو جان بھی نانا جان سے کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں، ہائے چند گھڑیاں بچی ہے، ہم کس طرح شہید ہوں گے، ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ بس یہی رو رہے تھے. ایسے میں حارث ظالم کی آنکھ کھلی. اس نے بیوی سے کہا بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، ہمارے گھر میں بچے تو نہیں. اس نے کہا سو جا، تیرے کان بج رہے ہیں یا پڑوس سے رونے کی آواز آ رہی ہوگی، اس طریقے سے بچے روتے رہتے ہیں. اس نے کہا پڑوس سے نہیں، اپنے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. ظالم اٹھا، آواز پر چلا اور چلنے کے بعد جس کمرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی اس کمرے کو کے دروازے کو دھکا دیا تو شہزادے رو رہے تھے. اس نے گرجدار آواز میں پوچھا کون ہو؟ لرز تو گئے لیکن سوچا تھا کہ یہ گھر تو ہمارے محبین کا گھر ہے. اللہ اکبر. کہہ دیا ہم مسلم بن عقیل کے یتیم ہے. اتنا سننا تھا، چہرے پہ وہ تماچے پڑے. اللہ اکبر. کہاں
ہم مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں، مسلمہ مسلم کے یتیم ہیں. کہا میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں اور تم میرے گھر کے اندر مزے کر رہے ہو. اللہ اکبر. اس نے کہا میرا گھوڑا تمہارے ڈھونڈنے کے چکر میں مر گیا اور تم میرے گھر میں ہو. اور پھر اللہ اکبر خوب مارا. کیا کہیں، لکھنے والوں نے لکھا، بیان کرنے والوں نے بیان کیا. بیچ میں بیوی آئی، اس کو بھی مارا، اس وفادار بیوی کو بھی مارا. اور شہزادوں کو مار مار کے جب تھک گیا تو اللہ اکبر عرش کانپتا ہوگا. اللہ اکبر. میرے آقا کی حدیث ہے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے. عام مسلمان کا یتیم روئے تو عرش کانپے، آل رسول کا یتیم روئے تو اس وقت عرش کی کیفیت کیا ہوگی مسلمانوں. اللہ 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 اکبر. پھر اس کے بعد شہزادوں کو باندھ دیا اور کہا صبح میں تمہارا انتظام کرتا ہوں. اور جب صبح ہوئی تو اس ظالم نے پکڑا اور پکڑ کر شہزادوں کو جو ہے اللہ اکبر باندھ کر کے دونوں کی زلفیں ایک دوسرے سے باندھ کر فرات کے کنارے پر لے گیا. المختصر یہ کہ جب وہ فرات کے کنارے پر پہنچا تو بڑا بھائی کہتا تھا پہلے مجھے قتل کر دے تاکہ چھوٹے بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش کو نہ دیکھ سکوں. چھوٹا بھائی کہتا تھا پہلے مجھے قتل کر دے تاکہ میں اپنے بھیا کو تڑپتا ہوا نہ دیکھ سکوں. ایسے میں اللہ اکبر دونوں ایک دوسرے کی محبت میں کہتے تھے پہلے مجھے قتل کیا جائے. یہ اہل بیت کے گھرانے کی تربیت ہے کہ 6 سال کا بچہ اپنے بڑے بھائی کی اتنی احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے کہ بڑے بھائی پہ قربان ہونا چاہتا ہے. یہ اہل بیت کے گھرانے کی تربیت ہے کہ 8 سال کا بچہ اپنے 6 سال کے چھوٹے بھائی سے اتنا پیار کرتا ہے. اللہ اکبر. یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے کھلونے پہ جھگڑا کرتے ہیں لیکن اس گھرانے میں تربیت کا عالم کیا ہے مسلمانوں. ذرا دیکھو ان واقعات سے سبق سیکھو، کچھ سکھاؤ، اپنے گھر میں دین کا ماحول پیدا کرو. اللہ اکبر. بڑا بھائی کہہ رہا ہے کہ چھوٹے بھائی کی لاش تڑپتی ہوئی نہیں دیکھ سکوں گا. چھوٹا بھائی کہتا ہے بڑے بھائی کی لاش نہیں دیکھ سکوں گا. اس ظالم نے اللہ اکبر دونوں بھائیوں کو ایک ہی وار کے اندر، ایک وار میں دونوں بھائیوں کی ننھی سی گردن اڑا دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. فرات کے کنارے پر 2 یتیموں کی لاشیں تڑپنے لگی. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد دونوں شہزادوں کے لاشوں کو، ان کے دھڑوں کو، ان کے جسموں کو اس نے فرات میں پھینک دیا. اور فرات میں پھینکنے کے بعد پھر وہ ظالم جو ہے وہ سر کو ٹوکرے میں ڈال کے لے کر کے چلا. اور جب ٹوکرے میں ڈال کر لے کر کے چلا ابن زیاد سے جا کر کہا ابن زیاد میں تیرے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہوں. ابن زیاد نے کہا کیسا تحفہ؟ تو اس نے کہا کہ دیکھ میں مسلم کے بچوں کا سر لایا ہوں. اس نے کہا سر؟ تجھے کس نے بولا ان کو قتل کرنے کا؟ اس نے پوری داستان سنا. تو نے کیوں قتل کیا انہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کوئی چھین نہ لے. ارے کوئی چھیننے کا ڈر تھا تو سپاہیوں کو بلاتا، مجھے کہتا. اب یزید کو میں نے خط لکھ کر کے کہا ہے کہ ان بچوں کا کیا کروں، یہ میرے پاس زندہ ہے. اب وہ اگر زندہ منگائے گا تو میں کہاں سے بھیجوں گا؟ تو نے میرے لیے مشکل پیدا کر دی. اور اس کے بعد اس کو خوب گالیاں دی اور گالیاں دے کر کے کہا. مجمع میں نظر ڈالی تو ایک اہل بیت کا، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ اہل بیت کے محبین سب موجود ہیں، لیکن حکومت کے خوف سے ان کی گنڈا گردی کی وجہ سے لوگ بول نہیں پاتے تھے. تو ایک اہل بیت کے محب کو کہا لے جا اس کو، اور جہاں اس نے بچوں کو قتل کیا ہے وہاں اس کو بھی قتل کر. یہ عبرت کی بات ہے. اللہ والوں سے جنگ کرو گے، اہل بیت سے دشمنی کرو گے، نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی. ان سے محبت کرو، رسول اللہ کے ساتھ جنت ملے گی، دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہوگی. یہ لے کر کے گئے اور ظالم کو جو ہے وہ وہیں پہ قتل کر دیا گیا. بزرگوں نے فرمایا جب ان سروں کو فرات پر لایا گیا تو وہ جو ننھی لاشیں ایک دوسرے سے لپٹ کر کے فرات میں ڈبڈبا رہی تھی، جیسے ہی سر نظر آئے تو وہ کنارے پر آ گئی. اور اس کے بعد فرات کے کنارے پر ان دونوں شہزادوں کو دفن کر دیا گیا. آج بھی وہ محمد و ابراہیم جو ہے وہ دونوں شہزادوں کے مزارات وہاں پر موجود ہیں. اور ادھر جو ہے امام مسلم کے بچوں کی شہادت، ادھر امام مسلم کی شہادت. اور خدا کی شان یہ جس دن امام مسلم کی شہادت ہوئی اسی دن امام مسلم کا لکھا ہوا خط
मक्कतुल मुकर्रमा में इमाम हुसैन के पास पहुंचा। इमाम के पास पहुंचा, हालात साजगार हैं, आप जितनी जल्दी हो सके आ जाएं। इमाम ने जाने की तैयारी शुरू कर दी मक्कतुल मुकर्रमा से। और 8 जिलहज्जा को, यानी जिस दिन हाजी लोग मिना की तरफ जाते हैं, उस दिन मेरे इमाम आली मकाम अला जद्दिही वाले सलाम ने मक्कतुल मुकर्रमा से कूफा का कस्द किया। लोग मिना को जा रहे हैं, इमाम करबला को जा रहे हैं। लोग हज को जा रहे हैं, इमाम हज अकबर की तैयारी कर रहे हैं। लोग सफा मरवा की सही करेंगे उस नाले में। और मेरे इमाम के लिए मसा कितना लंबा है, मक्के से करबला तक का। हाजी अपना माल खर्च करेंगे, इमाम हुसैन अपनी जान लुटाएंगे। हाजी अपने जानवरों की कुर्बानी देंगे 10 जिलहज्जा को मिना के मकाम पर। इमाम हुसैन अपने बेटों की कुर्बानी देंगे 10 मुहर्रम को। वो लोग उधर बदन पे एहराम बांधेंगे, ये एहरामे हिम्मत कमर पे बांध करके निकल रहे हैं। काबतुल्ला सजा हुआ है, काबतुल्ला सौरा हुआ है, नूर बिखेर रहा है, हर तरफ लब्बैक की सदा है। इमाम हुसैन जिन्होंने 25 हज पैदल चल के किए थे, 26वां हज नहीं कर रहे हैं। यहां भी एक लोग कहते हैं हज छोड़ के निकले, इसीलिए निकले थे कि यजीद, इमाम हुसैन बहुत बड़े मुफक्किर का नाम है। आने वाले हालात को वो अपने पैरों तले देख रहे थे। असल में यजीद की साजिश ये थी कि इमाम हुसैन हर साल हज करते हैं। जो मदीने मुनव्वरा से पैदल चल के आके हज करता हो, तो मक्के में वो क्यों हज ना करेगा, मक्के में रहकर हज ना करेगा। तो उसने अपने गुर्गों को मक्के में हज के दरमियान भेज दिया था कि हज के दरमियान, इनके दरमियान चुप छुपा करके इमाम हुसैन को कत्ल कर दो। जैसे हसन मुश्तबा के कातिल का पता न चल सका, उसी तरीके से कयामत तक हुसैन के कातिल का पता न चल सके। ये साजिश थी। लेकिन इमाम हुसैन उस मुफक्किर का नाम था कि कहा कि मैं हज नफ्ल छोड़ दूंगा, लेकिन जालिम को बेनकाब कर जाऊंगा। और आपकी ये मुफक्किराना सलाहियत जरा देखें। औरों की नजर 3 साल के बाद जहां पहुंची, इमाम हुसैन की निगाह वहां 3 साल पहले पहुंची। हजरत गसीलुल मलाइका के शहजादे हजरत अब्दुल्ला इब्ने हंजला इब्ने गसीलुल मलाइका, अब्दुल्ला इब्ने हंजला गसीलुल मलाइका के बेटे कहते हैं कि जब हमें यकीन हो गया कि यजीद के पाप की वजह से आसमानों से पत्थर न बरस जाएं, तो हमने यजीद की बैत को तोड़ दिया और यजीद की बैत का कलादा हमने अपने गले से निकाल दिया। तो अब्दुल्ला इब्ने हंजला की निगाह जहां 3 साल के बाद पहुंचती है, इमाम हुसैन की निगाह 3 साल पहले पहुंचती है। उस मुफक्किर का नाम इमाम हुसैन। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैन आजम उस हस्ती का नाम है। अल्लाह अकबर के इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम पाक अला जद्दी वाले सलाम चलने की तैयारी करते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, आप जो है कहते हैं कि शहजादे मत जाइए। फिर वही कहते, आपने कहा था मैंने मोतमद भेजा, खत आया। और उन्होंने कहा हालात साजगार हैं। मुख्तसर ये कि इमाम आली मकाम मक्कतुल मुकर्रमा से कूच कर गए। रस्ते में शायर अहले बैत हजरत फर्ज दक से उनकी मुलाकात हुई। हजरत इमाम अली मकाम अला जद्दी वाले, आपने फरमाया क्या हाल है? तो आप फर्ज दक ने कहा मैं कूफा से आ रहा हूं, लेकिन इतना याद रखिए इमाम के ज़बाने और दिल आपके साथ है, लेकिन तलवारें उनकी बनु उमैया के साथ। हजरत फर्जदक ने एक जुमले के अंदर पूरे कूफा की कैफियत बयान कर दी। इमाम अपने बाल बच्चों के साथ तकरीबन 17 या 19 नफूस थे जो मर्द थे, बाकी औरतें थी, छोटे छोटे नन्हे से बच्चे थे। और ये बहुत मुख्तसर सा काफिला था। बिलाखिर ये काफिला चलते चलते कूफा से कुछ मंजिल पर रह गया तो इब्ने जियाद को पता चला। इब्ने जियाद बदनिहात बानी फसाद ने हजरत हुर को
1000 کا یا 3000 کا لشکر دے کر امام کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ امام کا اور حر کا سامنا ہوا، کیونکہ اب پھر وہی بات نہیں دہراؤں گا، کوئی میرا تقیہ کلام تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ کہنا پڑے گا کہ وقت میں اب اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس مکالمے کو میں عرض کروں۔ بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا حر اور امام کے درمیان۔ اس کے 1-2 فقرے پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں۔ جیسے ہی حر آئے، حر نے امام کو سلام بھی نہیں کیا، یہ بات یاد رکھنا۔ امام نے پوچھا حر کیوں آئے ہو؟ تو کہا تمہیں گرفتار کرنے آئے۔ امام نے فرمایا تو مجھے گرفتار کرے گا؟ دیکھو یہ جو حر بدلے ہیں نا، وہ امام کے کردار کو دیکھ کے بدلے، امام کے اخلاق کو دیکھ۔ کہا تو مجھے گرفتار کرے گا؟ امام نے فرمایا حر، دیکھو جو عرب کے جو شریف لوگ ہوتے تھے نا، جب عرب کے شرفا بہت غصے میں آتے تھے تو ناراض ہو کے کہتے تھے تیری ماں تجھ پہ روئے۔ بدماش لوگ تو کچھ بھی گالیاں دیتے تھے جیسے آج کل لوگ دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ بہت غصے میں بھی کہتے تھے تیری ماں تجھ پہ روئے، بس اتنا کہتے تھے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو امام نے کہا حر تیری ماں تجھ پہ روئے؟ تو حر نے کہا امام سے، امام اگر عرب کا کوئی بھی شریف مجھے کہتا نا تیری ماں تجھ پہ روئے، میں پلٹ کر اس کو یہی کہتا، لیکن اللہ کی قسم میں آپ کو کبھی پلٹ کر یہ جملہ نہیں کہوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی امی بنت رسول۔ حر تھا یزید کا نوکر، یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہوں، حر یزید کا نمکخوار، حر یزید کا نوکر، حر ابن زیاد کا وفادار۔ لیکن مسلمانوں ذرا اندازہ کرو کہ اس نے صرف ایک جملہ کہا مکالمے میں کہ آپ کی امی سیدہ فاطمہ ہے، اس کے احترام میں پلٹ کر تمہیں کوئی جواب نہیں دوں گا، اگرچہ تمہاری ہماری نہیں بنتی، قیدی بنانے آیا ہوں، لیکن احترام فاطمہ میں جواب پلٹ کر نہیں دوں گا۔ قدرت کو احترام فاطمہ اتنا پسند ہے کہ قدرت نے بتا دیا جو فاطمہ کا ادب کرے وہ جہنم میں جائے ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف ایک جملے کی برکت سے خدا نے حر کو یزیدیت سے نکال کر حسینیت میں داخل فرمایا۔ یہ سیدہ کے لالوں کی محبت میں اپنی دکانیں بند کر کے آنے والوں، اپنے کاروبار چھوڑ کے آنے والوں، اپنا آرام چھوڑ کر آنے والوں، اپنی مصروفیتوں کو چھوڑ کے ہزاروں کی تعداد میں آنے والوں، جو سیدہ کے لیے ایک جملہ کہہ دے اسے یزیدیت سے نکال کر حسینی بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! تو جو پوری زندگی اہل بیت کے گن گانے میں مصروف ہو جائے، خدا ان کو کتنے بڑے مقام عطا فرمائے۔ ورنہ حر کا کارنامہ کیا ہے؟ حر تو وہ ہے نا جو امام کو کربلا تک لے گیا، کربلا کے اندر لے جانے والے مجرم کو حر کہتے ہیں۔ لیکن آج پوری کائنات امام مسلم کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھنے کے بعد، حانی کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھنے کے بعد جب کربلا جاتے ہیں تو مولا حسین کے یہاں بعد میں جاتے ہیں، پہلے حر کے دربار میں حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، اور حسین بتا رہے ہیں کہ ہم سے جو معافی مانگتا ہے ہم اسے وہ مقام عطا کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس بعد میں بلاتے ہیں، پہلے اس غلام کے پاس بھیجا کرتے ہیں۔ حر کو کیسا مقام عطا کیا، آج بھی حر کا گنبد چمک رہا ہے، ذرا سوچو۔ اللہ اکبر! تو لیکن جب حر نے کہا کہ میں نہیں کچھ نہیں کہنا، تو امام نے حر کو دیکھا، حر کانپ رہا تھا، اس کا گھوڑا ہانپ رہا تھا، اس کی فوج ہانپ رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ تھی۔ امام نے فرمایا حر اور چھوڑ یہ سب باتیں، یہ بتا یہ تیرا گھوڑا ہانپ رہا ہے، تو ہانپ رہا ہے، تیری فوج کانپ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا، ابن زیاد نے کہا تھا کہ تو کہیں مت رکنا، کوفے سے نکل اور امام تک، امام میں کہہ رہا ہوں، اس نے تو پلیدوں نے امام نے کب کہنا، کہا حسین تک پہنچو۔ میری ہمت نہیں ہوتی، لیکن بہرحال انہوں نے جو کہا وہ کہہ رہا ہوں کہ حسین تک پہنچو اور ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں کہیں رکا نہیں، اس کے ڈر سے کہیں رکوں گا تو جاسوس اطلاع کر دیں گے، تو کوفہ سے چلا دوڑتا ہوا اور یہاں آیا
तो मेरे घोड़ों को पानी नहीं मिला, फौज को पानी नहीं मिला, प्यास की वजह से सब हाँप रहे हैं। इमाम ने फरमाया सारी बातें बाद में होगी। अपने साथियों से कहा जिसके पास जितने मशकीज़े और पानी भरे हुए हैं सब उंडेल दो, पहले इन लोगों को पिलाओ, फिर बाद में बातें होगी। ये है आले रसूल का किरदार, ये है आले रसूल का किरदार। गिरफ्तार करने वालों को पानी पिलाते हैं। अभी आगे बात ये होगी, लेकिन बहरहाल हुर बहुत मुतासिर हुआ इमाम से। फिर हुर ने कहा देखो जासूस मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ चलिए, रास्ता बदल कर चलते हैं, आप अलग रुकना, हम अलग रुकेंगे, मैं कह दूंगा। अब हुर मुतासिर हुआ ना, ये अखलाक है। आपको भी मैं नसीहत करता हूं, हालांकि बीच बीच में नसीहत करने से तसलसल आपका मुनक़ते होता है, लेकिन मेरा मकसद आपकी इस्लाह है, अपनी इस्लाह है। करबला से कुछ सीखिए, करबला से सीखिए, अखलाक सीखिए। मैं तुम्हें मुल्ला कहूं, तुम मुझे हाजी कहो, ये तो तिजारत है। कोई अपने साथ बुरा करे तुम उसके साथ अच्छा करो, ये आले रसूल का किरदार है, ये रसूलुल्लाह का अखलाक है। हुजूर ने हमें ये सिखाया, ये करो, ये सीखो, करबला से सीखो। इमाम पाक ने जब उसको पानी पिलाया, उसके लश्कर को पानी पिलाया, तो अच्छा ये भी करामत है मेरे इमाम की, 72 लोगों का पानी 1000, 2000, 3000 लोगों को पिला दिया। देख रही है? हाँ, ये करबला से पहले की करामत है भाई। यानी इमाम बता रहे हैं कि हमें प्यासा मजबूर न समझना, हम मजबूर लोग नहीं हैं, हम मजबूर लोग नहीं हैं, हम जिधर जाएं उधर पानी हमारे पीछे आ सकता है। जब हमारा बेटा मोइनुद्दीन इतने बड़े सागर को घाघर में समेट ले, जब हमारी नस्ल ऐसी है तो फिर वो तो असल है ना, जिधर इशारा हो उधर पानी। अरे हमारे सूफियों ने तो बहुत बातें की है, वो बातें आप किसी सूफी के पास, जो सच्चा सूफी हो वो सूफी के पास बैठे तो आपको पता चलेगा। ये जो सूफियाए किराम, सूफी पहले बताऊं, सूफी उसको कहते हैं जो मौला अली की सिफात को अपने अंदर दाखिल कर ले, उसको सूफी कहते हैं। बस अब आप समझ जाइएगा, यानी ये मनसब आसान नहीं है। तो ऐसे सच्चे सूफी के पास बैठना तो वो बताएगा आपको कि करबला में क्या क्या हुआ था। बहरहाल तो बहुत बातें हुई, वो तो मौका भी यहाँ नहीं है। तो अर्ज मेरे एक सूफी मेरे उस्ताद ने मुझे बताया कि इमाम अली असगर को करबला पहुंचने से लेकर शहादत तक या तो झूले में रखा गया या तो गोद में रखा। ये किसी किताब में नहीं है, ये सूफिया की सीना बसीना जो आई वो असगर। आपको कबूल करना और ये नहीं करना छोड़ दीजिए। किताब की रिवायत आपके लिए काबिल कबूल है, सीने वाली रिवायत आपके लिए काबिल, आपकी अकीदत है, आप चाहें तो कबूल करें चाहे छोड़। लेकिन ये सूफिया की बात कर रहा हूं। तो जो मेरे सूफिया में जो मेरे उस्ताद है उन्होंने बताया कि झूले में रखा या गोद में रखा। अली असगर शहजादे को जमीन पे नहीं डाला करबला में, 3 दिन में करबला में जमीन में नहीं डाला। क्यों? क्योंकि उनको ये खदशा था कि अगर ये पैर रगड़ देगा तो फिर कोई चश्मा उगल पड़ेगा। अगर ये पैर रगड़ देगा तो फिर कोई चश्मा उबल पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि बहुत छोटी सी बात है इनके लिए चश्मा। आप सीरतुन नबी उठाकर देखें कि जब जमजम के कुएं पे झगड़ा हुआ तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार ने फरमाया कि चलो चल करके किसी काहिन से हम फैसला कराते हैं। और जब काहिन से फैसला कराने के लिए गए, वो पूरा काफिला जो है वो रास्ता भटक गया, सबको पानी नहीं मिला, सब पानी के लिए तड़पने लगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जिस ऊंटनी पे बैठे थे उस ऊंटनी ने पानी पे जब जमीन पे पैर मारा, अब्दुल मुत्तलिब की ऊंटनी ने जमीन पे पैर मारा। जियाउन नबी उठा के देखे, सीरत की किताबें उठा के देखे, अब्दुल मुत्तलिब की ऊंटनी के पैर मारने से वहां पानी का चश्मा जारी हो गया। जब अब्दुल मुत्तलिब की ऊंटनी के पैरों से पानी का चश्मा जारी होता है तो अब्दुल मुत्तलिब के पोते अली असगर का पैर अगर जमीन पे पड़ जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शाने खानदाने अहले बैत, सुभान अल्लाह सुभान। मगर करबला में इम्तिहान के लिए गए थे, ज़ुहूर करामत के लिए नहीं गए।
جہاں استقامت بتانی ہوتی ہے وہاں ظہور کرامت نہیں ہوتا، اور وہ کربلا تھی وہاں کرامت نہیں بتانی تھی، وہاں تو بتانا استقامت بتانا تھا۔ اس لیے امام حسین کو پیاس کا تانا دینے والے ایمان کے پیاسوں غور سے سن لو، میرا حسین نہ کل پانی کا محتاج نہ آج پانی کا محتاج، خدا کی عزت کی قسم حسینیت وہ ہے جس نے پانی کو خود پانی پلا دیا۔ امام حسین کی شان وہ ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت حر نے اب حضرت حر ہو گئے، ہم عشق کے بندے ہیں۔ اب حر قیدی بنانے آیا تھا تو حر تھا، اور کہنے لگا کہ آپ الگ رکیں گے، میں الگ رکوں گا، بہانے سے آپ رات کو چلے جائیے۔ ہمدردی آ گئی تو ہمارے اندر بھی ہمدردی آ گئی ہے، جو ہمارے آقاؤں کا ہو گیا ہم اس کے ہو گئے۔ حضرت حر چلے، وہاں پہنچے، رستے سے ہٹ کے کہ کوفہ مت جائیے، ادھر بھی مت جائیے، نہ آگے نہ پیچھے، رستہ ہٹو، چینج کرو رستہ۔ چینج کیے تو وہاں پہنچے، محرم کی دوسری شب تھی، بدھ کا دن گزر چکا تھا، شام تھی، دوسری پہلی گزر چکی، دوسری شب ہے، رات آ گئی۔ پھر نے کہا عورتیں بچے ہیں، فوج کو کہا الگ رکو، یہ الگ رکیں گے، اور اس کے بعد یہ پلان تھا کہ آپ نکل جائیں۔ سب سو رہے تھے، امام پاک اور ان کا خاندان جاگ رہا تھا۔ دوسری شب کو سامان لے کر کے نکلے، رات بھر چلے، صبح کو جب دیکھا تو جہاں سے چلے تھے وہیں پہ پہنچے۔ امام نے کہا ہم تو جہاں سے چلے تھے وہیں۔ حر نے کہا آپ گئے نہیں؟ گئے تھے، یہیں آ گئے، ایسا لگتا ہے کہ یہی ہماری منزل ہے۔ پوچھا کیا مقام ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کہا اسے نینوا کہتے ہیں، اسے طف بھی کہتے ہیں، اور اب اس کو اپنی زبان میں یہاں کے لوگ کربلا کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا شہزادے سے علی اکبر شہزادہ خیمے لگاؤ۔ بزرگوں نے لکھا خیمے ٹھوکتے تھے خون نکل آتا تھا۔ شہزادی سکینہ رونے لگی۔ سیدہ زینب کبریٰ نے کہا بھیا یہ بہت وحشت کی جگہ ہے۔ کہا بہن یہیں ہمیں رکنا ہے۔ شہزادہ علی اکبر سے کہا معلوم کرو یہ جگہ کس کی ہے اور اس کی رقم ادا کرو۔ شہزادہ علی اکبر نے کہا بابا کتنی جگہ ہم رکے ہیں لیکن ہم نے قیمت ادا نہیں کی جگہ کی، اور آج آپ کہتے ہیں قیمت ادا کرو۔ تو ہم کئی جگہ رکے، خیمہ لگایا، نکل گئے، لیکن یہاں کی قیمت بیٹے جہاں قبریں بناتے ہیں وہ جگہ مفت نہیں لیتے، اس کی رقم ادا کیا کرتے ہیں۔ یہاں ہماری قبریں بنے گی، اب ہم یہیں رکھیں گے۔ اللہ اکبر، خیمے لگا دیے گئے۔ دوسری محرم تھی، اور دوسری محرم کو ادھر عمر بن سعد جو ہے صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، وہ کسی دوسری جنگ پر جا رہا تھا، لیکن اس کو ابن زیاد نے کہا کہ اگر رے کی حکومت چاہیے، رے مطلب تہران، اگر اس کی حکومت چاہیے تو تو امام حسین کے ساتھ جا کے جنگ کر انہیں قتل کر۔ سنا ہے 72 لوگ ہیں، ان کو قتل کرنا مٹھی بھر لوگوں کو تھوڑا سا کام ہے، انہیں قتل کر دے۔ اس نے کہا میں مشورہ کرتا ہوں، اپنے بھتیجے حمزہ ابن مغیرہ ابن شعبہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ کا جو بیٹا تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ صحابی ہیں، تو مغیرہ بن شعبہ کا بیٹا حمزہ، اس سے بات کی جو بھانجا تھا، اس نے کہا ماموں اگر پوری دنیا کی حکومت بھی تجھے مل جائے تو تو نواسے رسول سے جنگ نہیں کرنا، یہ دنیا چند دن کی ہے۔ لیکن بھانجے کی بات اس نے ٹھکرا دیا، اور پھر اس نے
ذات پر سوچا رہ کی حکومت، کیا عیش، کیا آرام، کیا یہ کیا وہ، اور یہ سب کرتا رہا ظالم، بالآخر لڑنے کے لیے آ گیا۔ دوسری محرم کو دونوں طرف آ گئے اور بالآخر امام نے اس کو بہت سمجھایا، سمجھ میں اس کے بات آئی، اس نے ابن زیاد کو خط لکھا۔ ابن زیاد صلح کا معاملہ نظر آتا ہے، وہاں شمر ذی الجوشن بیٹھا ہوا تھا، اس نے ابن زیاد کو کہا ابن زیاد اگر صلح کرے گا تو تیری ذلت ہے، ایک کام کر حسین کو قتل کر، تیری عزت بڑھے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یزید کے دربار میں تیری پذیرائی ہوگی۔ اور ابن سعد تو رات رات بھر ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، تو پھر وہ غصے میں آیا، اس نے کہا ابن سعد اگر جنگ کرے تو ٹھیک، ورنہ تو اسے قتل کر دے اور جا کر کے تو حسین کو قتل کر۔ شمر ذی الجوشن جو تھا وہ چتکبرا تھا، یعنی اس کو برس کے داغ تھے، اللہ کی پناہ سفید داغ تھے اس کے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بلکہ فرمایا کہ میں نے اپنے خون میں ایک چتکبرے کتے کو انگلیاں ڈالتے دیکھا، یعنی اسی شمر کی طرف حضور نے اشارہ کیا تھا۔ جب شمر کربلا میں آیا تو اس وقت امام حسین نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا۔ تو گھر والوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہا حضور نے اسی چتکبرے کتے کے بارے میں مجھے بتایا، یعنی اللہ کے رسول نے کربلا کتنی تفصیل سے بیان کیا کہ سامنے کون کون ہوگا، کون پورا جسم لے کے آئے گا، کون چتکبرا ہوگا، کون ایک باپ کا ہوگا، کون کثیر باپ کا، یہ سب آپ سمجھ لیں کہ آقا علیہ السلام نے کتنی تفصیل سے کربلا بیان فرمائی ہے۔ تو امام پاک کو یہ بھی تھا کہ کوئی چتکبرا بھی آئے گا، وہ چتکبرا آیا اور آنے کے بعد 7 محرم کو ان پہ پانی بند کر دیا گیا، اور پانی بند کرنے کے بعد یہ تھا یا تو لڑو یا پھر بیعت کرو۔ امام نے کہا ہم بیعت تو نہیں کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 9ویں محرم تھی، محرم کی 9 تاریخ تھی، امام پاک اپنی تلوار کو ایسے رکھ کے، تلوار ایسے رکھ کے اور اس پہ ہاتھ رکھ کے ایسے تھوڑی رکھ کر آپ بیٹھے بیٹھے، آپ کی آنکھ لگی تو خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، تو حضور سینے سے لگائے فرماتے ہیں اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ وہ عرض کی نانا جان دیکھ رہے ہیں سب کیا ہو رہا ہے؟ کہا بیٹا بس چند گھڑیوں کی بات ہے، تم ہمارے پاس جلد آنے والے ہو۔ مولا آنکھ کھلی اور زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ زینب نے پوچھا بھیا کیا ہوا؟ آپ نے خواب بیان کیا، اور بس یہی بات ہو رہی تھی، اتنے میں جنگ کا ان لوگوں نے بگل بجا دیا، اور حضرت عباس سرکار سے مولا نے پوچھا عباس کیا ہو رہا ہے؟ کہا حضور انہوں نے جنگ کا نقارہ بجا دیا۔ کہا ایک کام کرو ان سے کہو آج 9ویں محرم ہے اور عاشور کی شب ہے، ایک کام کریں ہمیں کل تک مہلت دیں، جنگ تو ہونی ہی ہے، کل تک مہلت دیں، ہم عبادت کر لیں۔ انہوں نے کہا تو انہوں نے مہلت دینے سے انکار کیا، تو کسی نے کہا بھائی اگر کافر بھی ایک دن کی مہلت مانگتے جنگ سے تو تم دیتے، تو نواز رسول کو نہیں دے سکتے؟ پھر وہ چپ بیٹھے، کہا ٹھیک ہے چلو کل دیکھیں گے۔ اب دل دھڑکتے ہوئے دلوں سے سننا میرے بھائیوں، کربلا کی داستان، عاشور کی شب آئی، شب عاشور، امام نے سارے خیموں کو ایک دوسرے کے قریب کر لیا، قریب کرنے کے بعد ایک بڑا خیمہ تھا، اس خیمے میں آپ نے سارے آوان و انصار کو بلایا، سب ساتھیوں کو بلایا، سب کو جمع کیا، سب جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد امام اپنی کرسی پہ بیٹھ گئے، کرسی پہ بیٹھنے کے بعد یہ میں کثیر کتب کا حوالہ ایک اتنے مجموعہ نچوڑ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ حیات الخفا سے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور باقی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے بزرگوں نے سب نے لکھا، کربلا جنہوں نے بھی لکھا یہ بات لکھی، کم و بیش اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، غور سے سننا۔ مولا نے امام پاک نے سب کو جمع کیا، کرسی پہ بیٹھ گئے، کرسی پہ بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا دیکھو کہ تم میرے وفادار ساتھی ہو، تم نے میرے لیے ہر تکلیف اٹھائی، ہر مصیبت اٹھائی، تم نے ہر غم سہے، ہر تم نے مشکلیں اٹھائی، میں تمہاری وفاداری پر اللہ کی بارگاہ میں گواہی پیش کرتا ہوں، رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی گواہی دوں گا، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، میں تمہاری وفاداری کا اعلان کرتا ہوں۔ ایک کام کرو، تم میں سے ہر بندہ میرے ایک ایک گھر والے کا ہاتھ پکڑ کے اٹھ کر کے چلا جائے، اٹھ کر نکل جاؤ یہاں سے، کیونکہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، جب یہ مجھے
देखेंगे तो तुमसे कोई मुआखजा नहीं करेंगे, चले जाओ, वो क्योंकि मुझे कल कत्ल कर देंगे, मुझे शहीद कर देंगे, मेरे नाना ने मुझे जो बताया था वो वक्त आ चुका, जाओ चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी वफादारी की गवाही देता हूँ। फिर इमाम ने पूरी तकरीर की, लेकिन जब तकरीर की तो पूरा खैमा सिसकियों से जो है वो गूंजने लगा, सिसकियां ही सिसकियां थी, सर झुकाकर सब सिसकियां ले रहे थे। ऐसे में इमाम ने कहा, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मुझे देख रहे हो, इसलिए तुम्हें जाने में शर्म आती है। ऐ अली अकबर उठो चले जाओ, अब्बास चले जाओ, मुस्लिम इब्ने औसजा चले जाओ, औन इब्ने अली चले जाओ, मोहम्मद इब्ने अली चले जाओ, उस्मान इब्ने अली चले जाओ, कासिम इब्ने हसन चले जाओ, अबू बकर इब्ने हसन चले जाओ। सबका नाम ले लेकर कह रहे, एक एक का हाथ पकड़ो, सब चले जाओ। अच्छा, मुझे देखते हुए तुम्हें जाने में हया आती है, मैं चिराग बुझा देता हूं, चिराग बुझा देता हूं, अंधेरे में चुपके से निकल जाओ, कोई शिकवा नहीं। चिराग बुझा दिया गया। चिराग बुझने के बाद सिसकियों की आवाजें और बुलंद हुई, और बुलंद हुई। कोई जवाब नहीं दे रहा था, पता नहीं था कौन रुकेगा कौन जाएगा। जब बहुत देर हो गई तो इमाम ने चिराग जलाने के लिए कहा। कितना यकीन था इमाम को अपने सौतेले भाई पर। आपने आवाज लगाई, अब्बास उठो और चिराग रोशन कर दो। यानी इमाम को खबर थी कौन जाएगा कौन रुकेगा उसका मामला खुदा पर है, लेकिन मेरा अब्बास मुझे छोड़ करके नहीं जाएगा। लेकिन जब चिराग जला कोई एक भी नहीं गया, कोई एक भी नहीं गया। और उसके बाद गाजी अब्बास ने अपनी तकरीर शुरू की। इमाम, उस जिंदगी पे लानत है जो तुझे छोड़ने के बाद मिले। हम ऐसी जिंदगी नहीं चाहते। खुदा की इज्जत की कसम, हम सैयदा फातिमा को क्या मुंह दिखाएंगे कि सैयदा के लाल को करबला में तना छोड़कर भाग गए थे। और इस तरीके से फिर हजरत अब्बास ने खुतबा दिया, मुस्लिम इब्ने औसजा ने खुतबा दिया, हबीब इब्ने मज़ाहिर ने खुतबा दिया। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने बातें की। जब इमाम ने सबको टटोल लिया, इमाम ने भी टटोला सबको, और जब टटोल लिया, जब कोई जाने को तैयार न हुआ तो साहिब हयात लिखते हैं, अब इमाम ने कुर्सी पे बैठकर अब अपने इख्तियार को, साहिब इख्तियार नाना के साहिब इख्तियार नवासे ने अब अपना निकाब उठाया। जब टटोल लिया कि सब कट्टर मेरे वफादार है, कोई जाने को तैयार नहीं है, तो नाम ले लेगा, ए फुला आसमान की तरफ देख। जो देखता उसको जन्नत में अपना महल नजर आता। ए फुला आसमान की तरफ देख, ए फुला आसमान की तरफ। यानी इमाम ने उन इल्मुल यकीन वालों को, उन इल्मुल यकीन वालों को ऐनुल यकीन तक पहुंचाया, और ऐनुल यकीन के बाद फिर उनको हक़्क़ुल यकीन की राह का मुसाफिर बना दिया, और उनकी जन्नतों के महल उनको बताए। और बताने के बाद कब जाओ, आखिरी रात है, कोई नहीं बचेगा तुम में कर, तुम सब शहीद हो जाओ, तुम सब शहीद हो जाओगे, जाओ इबादत कर लो। और सबको अपने अपने खैमे में भेज दिया। औरतों के खैमे में गए तो उसमें बच्चे थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, और फिर उनके दरमियान गुफ्तगू की। वो खुतबा अलग किसी वक्त के लिए छोड़ता हूं। और पूरी रात सब खैमों में इबादतों की आवाज आ रही थी। खुदा के लिए हाथ जोड़ के कहता हूं, यही शब थी आशूर की, जिसमें इबादत हो रही थी, तिलावत हो रही थी, सजदे हो रहे थे, दुआएं हो रही थी, और तुम मेरे भाई क्या करते हो इसका ख्याल करो। बहरहाल सुबह हुई, खूना शाम सुबह 61 हिजरी 10वीं मुहर्रम की इत्तेफाक, ये भी जुमा का दिन, वो भी जुमा का दिन, वो भी 10वीं मुहर्रम। अल्लाह अकबर। सुबह हुई, इमाम की जमाअत के साथ आखिरी नमाज थी। बइख्तिलाफ रिवायात, बहुत इख्तिलाफ करबला की रिवायात में, लेकिन ज्यादातर जो बुजुर्गों ने लिखा मैं उसी को पेश करता हूं, ताकि नादिर बातों को छोड़कर आपके सामने, और जो जैसी रिवायत है मैं उसकी निशानदही करता जा रहा हूं, ताकि आप कबूल करना चाहें तो कर सकते हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि बयान है ना मेरा, कोई मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, तारीखी रिवायात पेश कर रहा हूं, आपके इश्क पर है, मोहब्बत पर है। वरना एक बात वारिस पाक तो फरमाते हैं, आशिकों को तो करबला दिखाई जाती है, जो आशिक बन के देखे ना तो फिर उसे करबला दिखाई भी जाती है। बहरहाल तो इमाम ने जब सुबह हुई,
آخری نماز باجماعت تھی کربلا میں فجر کی نماز. اللہ اللہ، اس کا اہتمام کیا تھا. امام نے پورے سفر میں کبھی شہزادہ علی اکبر کو اذان کے لیے نہیں کہا، لیکن یہ آخری جماعت تھی. امام نے کہا علی اکبر اذان پڑھو. علی اکبر کی اذان ہے، امام حسین اس کے امام ہیں. کیا وہ نماز رہی ہوگی جس اذان کا مؤذن علی اکبر شہزادہ ہے؟ کل انشاءاللہ اگر وقت رہا تو میں بتاؤں گا، امام علی اکبر کا کردار آپ کے سامنے پڑھوں گا. ان کی شہادت پڑھتے وقت ابھی بھی اللہ کرے وقت میں برکت ہو تو میں جلدی جلدی شہادت کی طرف بڑھ رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد صبح ہوئی، امام نے نماز فجر پڑھائی. کیا لطف آیا ہوگا کہ نبی کا راکب دوش پیمبر نماز فجر کا امام ہے. اور کیا لطف آیا ہوگا، سبحان اللہ، جس پہ نماز میں درود پڑھا جاتا ہے وہ خود جب نماز پڑھا رہا ہوگا تو اس وقت نماز کی کیفیت کیا ہوگی، کیا سجدوں میں لطف لوگوں نے لوٹا ہوگا. نماز پوری ہوئی اور ادھر سورج نکلا، وہ خون آشام سورج، اور اس کے بعد پھر دونوں طرف صفیں سج گئی. مولا نے اپنا علم غازی عباس کو عطا فرمایا، علمدار کے ہاتھوں میں علم سونپا، اور اس کے بعد پھر امام نے اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کر خطبہ دیا. خطبہ بڑا طویل ہے، چند فقرے اس کے وصول برکت کے لیے. امام نے فرمایا مجھ سے کیوں لڑنا چاہتے ہو، لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں امام اپنے آپ کو بتا رہے میں کون ہوں. ان کے نانا نے بھی مکے والوں سے کہا تھا میں کون ہوں. نانا نے بھی اپنا کردار پیش کیا تھا اپنی حقانیت کے وقت، اور نواسا بھی اپنا کردار پیش کر رہا ہے. امام کہتے ہیں کیا میں نے کسی کا خون کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی غلط کام کیا، چوری کی ہے، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ مجھے پہچانتے ہو؟ جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، جو پہچانتا ہے وہ سن لے. میں حسین ابن علی ہوں. اس وقت رسول اللہ کا حقیقی نواسا روئے زمین پر کوئی موجود نہیں ہے. میرے اور میرے بھیا کے لیے رسول اللہ نے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ ہم ہی جنتی جوانوں کے سردار ہیں. میرے بھائی کے لیے کہا کہ ہم نبی کے پھول ہیں. میرے اور میرے بھائی کے لیے کہا کہ یہ عرش کی دو تلواریں ہیں. میرے اور میرے بھائی کے لیے کہا کہ اللہ اکبر، حسن اور حسین جو ہے وہ میری خوشبو ہے. اگر کوئی میری خوشبو سونگنا چاہتا ہے وہ حسن اور حسین کو سونگ لیا کرے. اللہ اکبر. اپنی فضیلتیں پڑھی اور فرمایا اگر تمہیں پتا نہیں ہے تو انس ابن مالک سے جا کے پوچھو وہ موجود ہیں. اگر تمہیں پتا نہیں ہے عبداللہ ابن عباس سے جا کے پوچھو وہ موجود ہیں. جابر ابن عبداللہ سے جا کے پوچھو وہ موجود ہیں. عبداللہ ابن عمر سے جا کے پوچھو وہ موجود ہیں. عبداللہ ابن زبیر سے جا کے پوچھو وہ موجود ہیں. ام سلمہ سے جا کے پوچھو موجود ہیں. جاؤ ہماری عظمت پوچھو، ہم نبی کی اہل بیت ہیں، ہم نبی کے خاندان ہیں. ہم سے لڑ رہے ہو، اپنے ہاتھوں کو ہمارے خون سے رنگین نہ کرو، میرے نانا کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے. نکلو یزید کے مکر سے، یزید فاسق و فاجر ہے. آپ نے خطبہ دیا، جواب ملا. آپ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ دنیا کی محبت ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اور جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ زیر بحث ہے ہی نہیں. یا تو یزید کی بیعت کیجئے یا تو لڑیے. امام نے کہا میں نے حجت تمام کرنے کے لیے باتیں کہی، میں اپنے سر پہ یہ خون نہیں لینا چاہتا. اور اس کے بعد حضرت مسلم ابن اوسجا نے کہا آپ اجازت دیں میں تیر چلاؤں. کہا نہیں، ہم شروعات نہیں کریں گے تاکہ سارے خون کا وبال ان کے سر پہ ہو، ہم آغاز نہیں کریں گے. اور اس کے بعد امام خطبہ دے کر کے واپس لوٹ گئے. اس کے بعد عمر بن سعد جنتی باپ کا جہنمی بیٹا، اس نے تیر چلایا اور تیر چلا کر کے کہا گواہ رہنا کہ میں نے حسین کے فوج پر سب سے پہلا تیر چلایا تاکہ مجھے انعام ملے. اور اس کے بعد جنگ شروع ہوئی. جب جنگ شروع ہوئی تو سالم اور یسار جو زیاد کے غلام تھے وہ میدان میں آئے، اور آنے کے بعد کہا ہم سے کون لڑے گا. تو اس کے بعد بہت سارے لوگ سامنے آئے. اس میں ایک ہستی تھی حضرت سیدنا عبداللہ ابن وہب، حضرت عبداللہ ابن وہب، اور ایک تھے حضرت عبداللہ ابن عمیر. یہ آئے اور آنے کے بعد ان لوگوں نے لڑنے کی کوشش کی. کہا ہم تمہیں نہیں پہچانتے، تم کون ہے، ہم سے ہماری پہچان کے لوگوں کو بھیجو.
تو ان لوگوں نے کہا ہم سے لڑ لو، کیا پہچان بے پہچان کی بات کرتے، اپنی اوقات دیکھو، اور ایک تلوار چلائی اور جنگ ہوئی۔ ان دونوں کا قصہ تمام ہوا۔ اس طریقے سے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بہت طویل داستان ہے، لیکن 2 یا 3 شہادتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ کربلا کے اندر ایک نوجوان تھا، صرف 12 یا 17 دن کا دولہا، اس کا نام تھا وہب ابن عبداللہ، حضرت وہب ابن عبداللہ۔ ان کا واقعہ سن رہے، ان کی شہادت سن، یعنی کربلا میں 17 دن کا دولہا بھی ہے۔ علامہ نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے 17 دن لکھے اور استاد زمن مولانا حسن بریلوی نے 12 دن لکھے، مختلف، لیکن یہی کہ کربلا میں، لیکن واقعہ وہی ہے۔ اور یہ 12-17 دن پہ بحث کریں تو معنی کچھ نہیں بنتا نا۔ تو بہرحال اس کا یہ شہادت ہوئی کیسے؟ جب امام پاک کربلا میں آئے تو 2 محرم تھی، اور 2 محرم سے لے کر 7 محرم تک روزانہ، بلکہ 9 محرم تک روزانہ کوفہ سے کربلا فوج جا رہی تھی۔ تو عام طور پہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ تھوڑا بوڑھی عورتیں پوچھ پڑچھ کے معاملات زیادہ رکھتی ہیں۔ تو یہ جو حضرت وہب ابن عبداللہ کی جو ماں تھی ام وہب، تو ام وہب پوچھ رہی تھی یہ روز جنگ، یہ فوج کدھر جاتی ہے؟ تو کسی نے چپکے سے کہا تمہیں نہیں پتا کہ کربلا کے میدان میں فرات کے کنارے پر حسین ابن علی اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے قتل کا منصوبہ بن چکا ہے، تو روزانہ فوج ادھر جا رہی ہے۔ تو ان کو پتا چلا 7 محرم کو یہ گئیں اپنے بیٹے کے پاس، اور بیٹے کی شادی کو چند دن ہوئے تھے، تو بیٹے سے جا کے کہتی ہیں میں نے تجھے دودھ پلایا، جی ماں، تو نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا، جی امی، میری خوشی چاہتا ہے، جی امی، میں کسی کی خوشی چاہتی ہوں، کس کی؟ سیدہ فاطمہ کی۔ کس طرح سے؟ کہا مجھے پتا چلا ہے کہ سیدہ کا لال اس وقت کربلا میں موجود ہے، 22,000 کا لشکر گنڈے لے کر کے پہنچے ہیں، اور ان کے پاس کوئی ساتھی نہیں ہے، کیونکہ وہ لڑنے کی نیت سے نکلے ہی نہیں تھے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ سیدہ کی بارگاہ میں مجھے سرخ رو کر دے تو چل میرے ساتھ چل، اور حسین ابن علی سے پہلے تو اپنی جان کو ان کے قدموں پہ قربان کر دے، تاکہ تیری ماں سرخرو ہو جائے سیدہ کی بارگاہ میں۔ فرما بردار بیٹے نے، جو چند دن ہوئے ہیں شادی کو، بیٹے نے کہا امی پہلے میں اپنی بیوی سے بات کر لوں۔ تو ماں نے کہا بیٹا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہے، تجھے بہکا دے گی۔ ماں میں اجازت لینے نہیں جا رہا ہوں، میں تو اس سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں، تو چلتی ہے یا نہیں چلتی؟ اگر وہ نہ چلنا چاہے تو میں اسے طلاق دے کر اس کے گھر بھیج دوں، تاکہ وہ اطمینان سے اپنی زندگی گزار سکے، اور اگر وہ بھی وفا کی راہ کی مسافر بننا چاہتی ہے تو میں بھی اس کو اپنے ساتھ لے لوں۔ بیوی کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ ہماری جو ہے وہ خوشیوں کی کلی ابھی مکمل مسکرائی بھی نہیں، لیکن آل نبی پر جو ہے وہ آل نبی کی کلیوں پر گرم ہوائیں جو ہے وہ یہ چلا رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان کے قدموں پر قربانی دینی ہوگی۔ میری ماں کو خوش کرنا ہے، کیونکہ ماں نے آل رسول کو خوش کرنا ہے، شہزادی رسول کو خوش کرنا ہے۔ بولو اس راہ مسافر کی، اس راہ وفا کی تم مسافر بنو گی۔ وہ بھی خاتون تھی، عاشق اہل بیت تھی، اس نے کہا جب جنت کی راہ میں جا رہے ہو تو اکیلے کیوں، مجھے بھی ساتھ لے کر کے چلو۔ اور اس کے بعد کربلا میں 8 محرم کو پہنچی، اور پہنچنے کے بعد امام حسین پاک سے کہا شہزادے آپ کی ماں کی کنیز ہوں، بے دام کنیز ہوں، یہ میرا بچہ ہے، چند دن کا دولہا ہے، ابھی اس نے پوری بہاریں بھی ازدواجی زندگی کی نہیں دیکھی، اسے قبول کر لیجئے تاکہ آپ کے قدموں پر اس کی شہادت ہو جائے۔ 17 یا 12 دن کا دولہا حضرت سیدنا وہب ابن عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ 10ویں محرم کو جب میدان کربلا میں امام کی طرف سے نکلے تو ان کی بیوی بھی ساتھ میں نکلی۔ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا عورتوں پر جنگ فرض نہیں ہے، بیوی واپس آ جاؤ، اللہ تمہیں جے وہ جزا دے۔ شوہر کو جاتے ہوئے کہہ رہی تھی امام ان سے کہہ دے جے
जैसे शहीद होंगे वैसे ही हूरे इनको अपने झुरमुट में ले लेगी। तो आज तो अकेले छोड़ के जा रहे हैं, जन्नत में ये अकेले छोड़कर नहीं जाए, इनसे वादा लीजिए। इमाम ने वहां मुस्कुराकर हजरत वहाब से कहा, वादा करो कि जन्नत में अकेले नहीं जाओगे, साथ लेकर जाओगे। लेकिन ये आले नबी के वादे की बरकत है, कयामत तो कयामत है, करबला में ही वो वादा पूरा हो गया। किस शान से हजरत वहाब ने जब जंग की और फिर कई लोगों को जहन्नम रसीद किया, और जहन्नम रसीद करने के बाद जिस वक्त उनको शहीद कर दिया गया, इधर उनकी गर्दन कटी, उधर इमाम पाक उनके लाशे को लेकर आए। उनकी मां ने अपने बेटे को कहा, खुदा तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, तूने सैयदा की बारगाह में मुझे सुर्ख रू कर दिया है। अल्लाह अकबर। ये कहकर अपनी बहू के हाथ में अपने बेटे का कटा हुआ सर दिया। जैसे ही वो 17 दिन की दुल्हन, जरा गौर करें, यहां हजारों की तादाद में मेरी बहनें भी मौजूद है। शौहर बुढ़ा होकर भी मरे तो बीवी बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए कि शौहर की मोहब्बत अलग होती है। मगर कुर्बान ये अहले बैत की कुर्बानियों के साथ उनकी आवान और अंसार की कुर्बानियां करबला के अंदर किस कदर दी गई है कि जैसे ही 17 दिन के दूल्हे का कटा हुआ सर उस नई नवेली दुल्हन के हाथ में आया, जिसके हाथ की मेहंदी भी न छुटी थी, एक दूसरे को सही तौर पे पहचान भी न पाए थे, वो दुल्हन बर्दाश्त न कर सकी और शौहर का कटा हुआ खून आलूद सर जैसे ही गोद में आया, चीख मारी और वो भी जामे शहादत नोश कर लेती है। और दुनिया ने देखा आले नबी का वादा तो क़यामत के लिए था, लेकिन वो करबला ही के अंदर यूं वफा हो गया कि वहां भी जन्नत में जा रहे हैं, नई दुल्हन को साथ लेकर के जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये थे हजरत सैयदुना वहाब इब्ने अब्दुल्लाह। और करबला के अंदर एक और थे हबशी, जॉन अल हबशी। अरबी में जॉन काले को भी कहते हैं। जॉन हबशी इमाम के पास आए, इमाम मैं करबला में लड़ने जाना चाहता हूं। इमाम ने कहा, तुम लोग सब एक एक करके जाते हो, मैं किस किस को इजाजत दूं, मेरा दिल बोझल होता है। तो लोग कैसे इजाजत लेते थे, कितने आइडिया से इजाजत लेते थे, कैसे मन। तो कहा, अच्छा मैं काला हूं ना, इसलिए आप मुझे करबला में जाने नहीं देना चाहते ना काले को, क्योंकि काला जन्नत में कैसे जाएगा। बस इतना कहा, इमाम के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। क्या अंदाज है इजाजत लेने का। कहा, जॉन अगर काले लोग जन्नत में नहीं जाएंगे तो बिलाल का क्या होगा ना। बिलाल तो मेरे नाना का, तू हबशी, बिलाल भी तो हबशी। और अगर ऐसी बात है तो जाओ जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। और हजरत जॉन हबशी मैदान में गए और जो वो लड़े हैं, अल्लाह अकबर, जब वो मुकाबले की दावत देते थे कोई सामने नहीं आता था। बिल आखिर वो खुद घुसे और घुसने के बाद जो है खूब लड़े और दादे शुजाअत दी और आपने जामे शहादत नोश फरमाया। और उसके बाद हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा और एक तकरीबन 7 से 8 सहाबा करबला के अंदर थे। उनमें एक सहाबी हजरत हबीब इब्ने मजाहिर, ये इमाम हुसैन के बचपन के दोस्त थे और ये सहाबी रसूल हैं, हबीब बिन मजाहिर। और खुदा की शान के इनकी कब्र करबला के अंदर बिल्कुल वाज़े अलग, सारे शहीद एक साथ हैं। और हुजूर ने कहा था, हुजूर ने कि हुसैन ये हबीब तेरा हबीब है, हुसैन ये हबीब। क्या वफादारी थी दोस्ती में, करबला तक निभाई दोस्ती। और हजरत हबीब बिन मजाहिर वो भी शहीद। बड़ी दिलचस्प दास्तान है उनकी शहादत की, कभी मुझे याद दिलाएं, अभी वक्त तो खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी शहादत पे पढ़ रहा हूं बरकत के लिए। वो शहीद अभी मुस्लिम इब्ने औसजा अल असदी वो शहीद हुए। और उसके बाद फिर एक एक करके हजरत अबू बकर इब्ने हसन, इमाम हसन के बेटे का नाम अबू बकर था, अबू बकर इब्ने हसन, उनकी शहादत हुई। उसके बाद उस्मान इब्ने अली, मौला अली के एक बेटे का नाम उस्मान था, उनकी शहादत हुई। मोहम्मद इब्ने अली, उनकी शहादत हुई। औन इब्ने अली, उनकी शहादत हुई। इस तरीके से मुस्लिम बिन अकील के और बेटे, उनकी शहादत। इसी तरीके से मौला अली के बेटे, उनकी शहादत। हजरत अब्बास मिलाकर 4 भाई थे, हजरत मोहम्मद, जाफर, अब्दुल्ला, अब्बास, 4 भाई।
عبداللہ، محمد، جعفر، عباس، 4 بھائی. ان کی ماں کو صرف بیٹے ہوئے. صرف سیدہ فاطمۃ الزہرا نے دعا دی تھی کہ میرے بعد جس سے نکاح کرو اللہ اس کو بیٹے ہی بیٹے، بیٹے ہی بیٹے، بیٹے ہی بیٹے، بیٹے ہی بیٹے عطا کرے. بیٹے ہی بیٹے، بیٹے ہی بیٹے، بیٹے ہی بیٹے، 4 مرتبہ کا بیٹے ہی بیٹے عطا کرے. تو اللہ نے حضرت ام البنین کو بیٹے ہی بیٹے عطا کیا اور 4 مرتبہ بیٹے ہی بیٹے کہا تو 4 بیٹے عطا فرمایا اور کہا کہ بہادر ماں کے بہادر بیٹے ہو تو کربلا میں وہ میرے حسین کے کام آئے. اور اس کے بعد تینوں بھائیوں کی شہادت ہو گئی اور اس میں ایک 11 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ. اس کے باپ کا نام تو نہیں ملتا ہے کربلا میں، ماں کا نام بھی نہیں ملتا ہے. ننھی سی تلوار لگا کر ہے. امام نے اس کو دیکھا تو کدھر جا رہا ہے؟ کہا حضور میری ماں نے مجھے بھیجا تاکہ میں آپ پہ قربان ہو جاؤں. اور کہا بچے کیسے جائیں گے؟ کہا حضور نہ روکے کیونکہ آپ کے نانا کا در وہ ہے کہ کبھی آنے والا خالی لوٹ کے نہیں جاتا. 11 سال کے بچے نے بھی شہادت نوش فرمائی. اس کی قربانیاں بھی تاریخ میں موجود ہیں، اس کو پڑھوں تو وقت جائے گا. لیکن اب 2 شہادتیں پڑھتا ہوں اور پھر گفتگو پوری کرتا ہوں. باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوگی. سب شہادتیں ہو رہی تھی. اسی شہادت کے اندر سیدہ زینب کبریٰ امام پاک کی سگی بہن، کربلا کا بڑا کردار، 2 بیٹے اپنے سینے سے لگائے ہوئے امام کے پاس آئی اور امام کے سامنے آ کر چپ چاپ کھڑی ہو گئی. امام نے اوپر سے نیچے تک بہن کو دیکھا، بچوں کو دیکھا. کہا زینب کیا بات ہے میری بہن؟ سیدہ نے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا. ایک کا نام محمد تھا، دوسرے کا نام اون تھا. یہ جعفر طیار کے پوتے تھے اور حیدر کرار کے نواسے تھے. حضرت عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے جو شوہر ہیں حضرت سیدہ زینب کے، چچا زاد بھائی بھی ہیں، شوہر بھی ہیں. اور پورے مدینہ منورہ میں سب سے بڑا مالدار اگر کوئی تھا حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار. ان سے بڑا مالدار جو ہے اکابرین صحابہ جب اٹھ گئے دنیا سے، جب جونیئر صحابہ کا دور شروع ہوا تو اس میں سب سے بڑے مالدار عبداللہ ابن جعفر طیار تھے. اسی لیے ان کا لقب ابو المساکین ہے کہ مدینہ منورہ میں جو بھی ان کے گھر آتا کبھی خالی نہیں جاتا تھا. 300 500 بکریاں ایک ایک منگتے کو عطا کر دیتے تھے. اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ اللہ نے ان کو بھی خاندان رسول میں کچھ ہمشبی رسول بنا. بہت خوبصورت تھے. ان کی شباہت بھی حضور سے ملتی تھی. اور میرے آقا علیہ السلام نے جعفر طیار کی شہادت کے دن کہا تھا جب حضرت جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے تو ان کی امی حضرت اسماء بنت امیس نے کہا تھا حضور میں تو بیوہ ہو گئی، میرے بچوں کا، جعفر کے بچوں کا والی کون ہے؟ تو اس وقت میرے آقا نے کہا تھا جعفر کے بچوں کا میں دنیا میں بھی والی ہوں اور آخرت میں بھی والی ہوں. کہا حضور اب تو یہ یتیم ہو گئے، ان کے خرچے کا کیا، ان کی زندگی کا کیا؟ کہا خدا ان کو اتنا نوازے گا کہ خدا ان کو مالا مال کر دے گا، کسی کا محتاج نہیں کرے گا. یہ حضور کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ نے ان کو بہت دولت دی. انہی کے بچے شہزادے اون و محمد تھے. سیدہ زینب انہی کے گھر بھی آئی گئی تھی، چچا کے گھر. کربلا سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ رشتے مشرق و مغرب میں مت ڈھونڈو، اپنے گھروں میں ڈھونڈو. یہ بھی ایک بزرگوں کی سنت ہے. غریب بھائیوں کو، غریب بہنوں کو اپناؤ، مشرق و مغرب میں نہ ڈھونڈو. بہرحال سیدہ زینب اون و محمد شہزادوں کو ابھی بہت بڑے نہیں تھے، جوانی کی طرف قدم بڑھا رہے تھے. لے کر آئی، کھڑی ہو گئی چپکے سے، کچھ نہیں کہتی. سرکار امام پاک نے کہا کیا بات ہے زینب؟ کہا بھیا کبھی آپ نے میری بات ٹالی نہیں، میرے پاس کچھ اور تو نہیں لیکن یہ امانت ہے بہت، پورا میرا اثاثہ آپ کے قدموں میں رکھنے کے لیے لائی ہوں. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام نے فرمایا زینب میرا امتحان نہ لو. صبح سے لاشیں اٹھا کر یہ کیفیت ہوئی ہے، اب کیا اپنے بھانجوں کو بھی خاک و خون میں تڑپتا دیکھوں؟ اس وقت سیدہ زینب نے کہا تھا بھیا اگر کل میدان محشر میں سیدہ فاطمہ پوچھے گی کہ میرا لال تو خاک و خون میں تڑپ رہا تھا، تیرے بچے میرے لال سے زیادہ قیمتی تھے، تو میں امی کو جواب کیا دوں گی؟ اس لیے ماں کا واسطہ دے کر کہتی ہوں میرے بچوں کی قربانی کو قبول کر لو. اور اس کے بعد جب امام نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے
تو मैं अपनी बहनों की और आप सबकी तवज्जो चाहता हूं, ये करबला है। सैयदा ज़ैनब ने अपने बच्चों के सर पे उनके दादा का अमामा जाफर तैयार का अमामा बांधा और उसके बाद हाथों में तलवार दी और तलवार देकर कहा, औनो मोहम्मद, तुम जाफर के पोते और हैदर कर्रार के नवासे हो, जाओ और जाकर अपने दादा और अपने नाना की यादों को ताजा कर दो। और उसके बाद एक माँ ही होती है, लेकिन उस माँ की कुर्बानी क्या थी। जब बच्चे सच गए तो भाई के पास लाके कहती, ये असासा मेरी जिंदगी का कुल असासा है, इसको कबूल कर लीजिए। और बेटों को कहती, जाओ पलट कर मत आना, क्योंकि हमारे खानदान की रिवायत नहीं है पलट के आना। सीने पे तीर आना चाहिए, पीठ पे नहीं आना चाहिए, इसलिए कि भगोड़ों की पीठ पे तीर आते हैं, बहादुरों के सीने पे तीर आते हैं। अपने बेटों को यह कहकर रुखसत करती है और पूरी जिगर के साथ अली की बेटी की हैसियत से बहादुरी के साथ कहती है, जाओ पलट कर ना आना। और वो शहजादे जब गए हैं, हैदर कर्रार के नवासे जाफर तैयार के पोते गए हैं, तो ऐसे झपटे हैं जैसे कि खेत की कटाई हो रही है। सैकड़ों की तादाद में लोगों को मारा है। और उसके बाद जब चारों तरफ से घिर गए हैं तो शहजादे जमीन पर आ गए और इमाम दौड़ करके शहजादों को उठाने गए। इमाम के पहुंचते पहुंचते दोनों की रूहें कफस अंसुरी से परवाज कर चुकी थी। इमाम ने दोनों शहजादों को सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा, ज़ैनब अपनी अमानत ले लो। बस इतना कहा था। जब ज़ैनब ने बेटों को भेजा था, वो हैदर कर्रार की बेटी थी, लेकिन जब बच्चों के लाशों को देखा, वो सिर्फ मां थी, सिर्फ मां। मौर्रिखीन लिखते हैं कि जब बेटों की लाशों को देखा, चीख मार के बच्चों पे गिरी और बेहोश हो गई। लिखने वालों ने लिखा है, मगर उस दिन एक भाई के पास इतना पानी भी न था कि वो अपनी बहन के चेहरे पे पानी के छींटे देकर अपनी बहन को होश में ला सके। तो इमाम हुसैन ने अपने हाथों की ठंडक से हजरत सैयदा ज़ैनब को बेदार किया और सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई से कहा, भैया क़यामत के दिन सैयदा की बारगाह में गवाही देना कि मैंने अपनी अमानत आपके कदमों में कुर्बान कर। अभी यही खैमे आले अबा में मंजर था। ऐसे में 19 साल का खूबसूरत जवान अपने चचा के सामने खड़ा होता है। इमाम ने सलाम की आवाज सुनी और सलाम की आवाज सुनकर देखा तो सामने इमाम कासिम थे अला जद्दिही व अलैहि सलाम। इमाम कासिम खड़े हैं, कहते, चचा सब मैदान में जाते हैं, शहीद होते हैं, मुझे भी इजाजत दीजिए। मेरे सब भाई शहीद हो गए, मैं अकेला बचा हूं। इमाम ने सीने से लगाया, कितना इम्तिहान लोगे फातिमा के लाल का। कुदरत की तरफ से तो इम्तिहान है, तुम लोग भी मुझे इम्तिहान में डालते हो। तो मेरे भाई की निशानी है। कासिम हसन मुसन्ना तो बहुत छोटा है, हसन मुसन्ना भी थे करबला में, उनके बहुत बच्चे थे, छोटे। उनकी उम्र बमुश्किल तमाम 10-11 साल रही हो, उनकी भी उम्र छोटी, वो भी करबला के मैदान में थे। कभी वक्त रात में उस पर भी बात करूंगा इंशाल्लाह। कहा वो तो छोटा है हसन मुसन्ना, उमर भी छोटा है, उमर इब्ने हसन वो भी बहुत छोटा है। ये इनके मुस्तकबिल का किसने देखा। तू जवान है 19 साल का। हजरत सकीना से उनका रिश्ता तय हुआ था, रिश्ता तय हुआ था, उनका मुस्तकबिल वाबस्ता था सैयदा सकीना से। शादी वगैरह की जो बातें कही जाती है बस जहालत पर मबनी है। करबला में कोई मेहंदी शादी वादी कुछ भी नहीं है, ये फजूल सी बातें लोगों ने गढ़ दी है। अल्लाह ताला लोगों को हिदायत अता फरमाए। तो कहा कि चचा मैं जाऊंगा। कहा मेरे बेटे तो मेरे भाई की निशानी है, जब हसन को याद आती है तो तुझे देख लेते हैं ना, तूने नहीं जाना, मना कर दिया।
تو نے نہیں جانا بیٹا، میں تجھے نہیں جانے، منع کر دی۔ جیسے ہی منع کیا تو حضرت قاسم امام قاسم سیدہ زینب کے قدموں پہ لپٹ گئے اور لپٹ کے کہتے پھپھی اماں آج قاسم یتیم ہو گیا۔ کیا کہا؟ آج قاسم یتیم ہو گیا۔ یہ دل چیرنے والا جملہ پھپھی نے سنا، کیونکہ یتیم تو آج سے 10 سال پہلے ہوئے تھے، 10-11 سال پہلے، لیکن جب حضرت قاسم نے کہا پھپھی اماں آج تیرا بھتیجا قاسم یتیم آج یتیم ہوا، پھپھی نے کہا میرے لال ایسا نہ کہو، کیا ہوا؟ کہ جس دن سے بابا کا کی شہادت ہوئی چچا نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ حسن شہید ہو گئے۔ اپنے بچوں کی ہٹ بعد میں پوری کرتے تھے، پہلے میری پوری کرتے تھے۔ آج چچا نے مجھے شہادت کے لیے منع کر دیا، میرے بابا ہوتے تو کیا منع کرتے؟ اور یہ کہتے ہوئے کہا آج میں یتیم ہو گیا، آج مجھے دکھ ہے۔ اور روتے روتے اچانک یاد آئے کہ میرے ابا جان جب دنیا سے جا رہے تھے تو جاتے جاتے اتنی تکلیف میں بھی جب زہر کی تکلیف تھی تو ایک تعویذ لکھ کر میرے بازو پہ باندھا تھا اور کہا تھا بیٹا جس دن تو سب سے زیادہ تکلیف مصیبت میں اور دکھی ہونا اس دن یہ میرا تعویذ کھول کے پڑھ لینا۔ تو 10 سالوں میں تو کبھی دکھی نہیں ہوئے تھے نا، کبھی دکھ دیکھا نہیں تھا۔ چچا نے باپ کی کمی پوری کی تھی، باپ سے بڑھ کر پیار دیا تھا۔ یہ چچا ہے کربلا والا چچا۔ آج چچا نے منع کر دیا، میں دکھی ہوں، مجھے تکلیف ہے۔ وہ خط نکالا تعویذ کی شکل میں، بزرگوں نے لکھا، وہ خط پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا میرے بیٹے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا چین قاسم، میں جانتا ہوں کہ تو آج کربلا میں ہوگا اور میرا بھائی حسین اکیلا ہوگا، نہ بابا ہے، نہ میں ہوں، نہ کوئی اور ہے۔ قاسم میری جان، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے بھائی پر تو اپنے جان کو قربان کر دے، میری یہ تجھے نصیحت۔ یہ سنا کہ چچا اب مجھے کون روکے گا، میرے بابا مجھے شہادت کی سند دے گئے۔ یہاں ہمارے صوفیہ نے یہ بھی لکھا کہ جب وہ تعویذ حضرت امام حسن کا امام حسین کے پاس آیا تو ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم حضور بدر ملت مولانا بدر الدین علیہ رحمہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے وہ تعویذ جو ہاتھ میں لیا، لینے کے بعد امام حسین کو اپنے بھائی کی قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ سے اس کی مولا تو مجاہد کی دعا سنتا ہے میں مجاہد ہوں، مظلوم کی دعا سنتا ہے میں مظلوم ہوں، مسافر کی دعا سنتا ہے میں مسافر ہوں، جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے یہ جمعہ کا وقت ہے، عاشورہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے یہ عاشور ہے۔ اللہ اکبر، اتنی دعاؤں کی مقبولیتیں جمع ہیں۔ میرے بھائی حسن نے اپنی نسل کو میرے لیے مٹانا سوچا، اللہ جب تک کہ دنیا قائم رہے میرے بھائی حسن کی نسل قائم رہے۔ ندا کی گئی کہ تیرے بھائی حسن کی نسل میں ایک ایسا ولی پیدا کریں گے کہ جو مقام نبیوں میں تیرے نانا کو عطا کیا ہے ولیوں میں وہ مقام اس سے دادے کو عطا کریں گے اور دنیا اسے عبدالقادر جیلانی کے نام سے جانے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی روایت جنہوں نے سینہ بسینہ عام کی ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین کی اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ حضور غوث پاک یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے جد کریم امام حسین کی دعا بن کر کے، اس دعا کا ثمرہ بن کر کے آؤں۔ پھر اس کے بعد امام قاسم کو امام حسین نے اپنے ہاتھ سے سجایا اور سنوارا۔ امام قاسم کی امی نے اپنے بیٹے کو بلائی، ادھر آ، دنیا تیرے باپ کو تانا دیتی ہے کہ تیرا باپ بزدل تھا، آج جا کر کے بتا دے کہ بیٹا اتنا طاقتور ہے تو بابا کتنا طاقتور ہوگا۔ پلٹ کے نہیں، ہر ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے پلٹ کر نہیں آنا۔ بالآخر مختصر یہ امام قاسم جیسے میدان میں پہنچے، میدان میں پہنچنے کے بعد آپ کا مقابل بہت مضبوط تھا، تاریخ میں اس کا نام ارزق تھا۔ ارزق نامی پہلوان آپ کے مقابلے میں تھا۔ جیسے ہی ابن سعد نے کہا، عمر بن سعد نے کہا ارزق جا اس لڑکے سے مقابلہ، اس نے کہا لڑکوں سے مقابلہ کرنا میری شان ہے۔ کہا تو جانتا یہ کون ہے؟ یہ حسن کا بیٹا علی کا پوتا ہے، ان سے لڑنا آسان نہیں۔
بس اس نے کہا ارے دیکھ میرا بیٹا اس کا مقابلہ کرے گا. اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا. امام نے اس کے 2 ٹکڑے ایک بار میں 2 ٹکڑے کیے. اس کے بعد اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا جھلا کر, اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے. اس کے بعد اس نے جھلا کر اپنے تیسرے بیٹے کو بھیجا. امام نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے. اس کے بعد اس کے چوتھے بیٹے کو بھیجا. امام نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے. بالآخر وہ خود آیا میدان میں اور مست ہاتھی کی طرح ارزق نامی پہلوان امام کے مقابلے میں آیا. امام خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر وہ منظر دیکھ رہے تھے کیونکہ ارزق بہت بڑا نامی گرامی پہلوان تھا. جیسے وہ آیا مست ہاتھی کی طرح تلوار لہراتے ہوئے, امام قاسم نے کہا او تو اتنا بڑا پہلوان ہے, تجھے لڑنا بھی نہیں آتا, گھوڑے کی زین کسنا بھی نہیں آتا, دیکھ تیرے گھوڑے کی زین کیا ہے. اتنا کہنا تھا. اس نے جیسے ہی جھکا دیکھنے کے لیے امام نے ایک وار کیا اور اس کے بھی 2 ٹکڑے کر کے خیبر کا منظر یاد دلا دیا اور بتایا کہ جب ابن حسن کا یہ عالم ہے تو حسن مجتبی کا عالم کیا ہوگا. اور اس کے بعد پھر گھوڑا دوڑا کر واپس آئے اور کہا چچا پیاس لگے چچا جا. امام نے فرمایا بیٹا ساقی کوثر نانا جان تیرا انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد امام قاسم پلٹ کر کہتے چچا آخری سلام لو. اور اس کے بعد جیسے گئے تو ادھر چاروں طرف سے وہ لوگ ماحول بنا چکے تھے کہ اس سے اکیلے نہیں لڑنا, سب نے مل کر ایک ساتھ حملہ کرنا ہے. چاروں طرف سے امام قاسم پر حملہ کر دیا گیا. امام لڑتے رہے بالآخر لڑتے تھک چکے تھے اور ایک ایسا وار کیا جاتا ہے کہ حسن کا لال زمین پر آ جاتا ہے اور آواز دیتے ہیں ادرکنی یا اللہ, اے میرے چچا میری مدد کیجئے. امام علی مقام امام حسن مجتبی کے وہ شہزادے تک پہنچتے ہیں. ان ظالموں کو اتنا غصہ تھا, اس سے پہلے کہ امام پہنچتے امام قاسم کو شہید کر کے گھوڑوں کی ٹانپوں سے امام قاسم کے لاشے کو ایسا کچلا کہ اللہ اکبر. جب امام قاسم کا لاشا اٹھا کر امام لا رہے تھے تو قاسم کا لاشا کا سینہ امام کے سینے سے لگا ہوا تھا اور لاش کچل کر اس منزل پر پہنچ گئی تھی کہ امام قاسم کے پیر زمین سے لڑکھڑا رہے تھے. جب لائے تو حضرت امام قاسم کی امی جان کو امام حسین نے کہا یہ لو اللہ تمہاری قربانی کو قبول فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے کی داستان کل, کیونکہ اس سال کا فائنل پروگرام کل ہے. اگر کل آپ 8 بجے آ جاتے ہیں تو میں جلدی بیان شروع کر دیتا ہوں, کیونکہ ہم آج تو غازی عباس کی شہادت ہر سال بیان کرتے تھے لیکن اب وہ ٹائم کی وجہ سے نہ ہو سکی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان سب شہادتوں کے صدقے آپ سب کی مرادیں پوری کرے, تمنائیں پوری کرے, عرضیں پوری کرے. کل دعاؤں کا اہتمام کرے, روزوں کا اہتمام کرے, عبادت کا اہتمام کریں, توبہ کریں, استغفار کریں. اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی صحیح کو قبول کرے, نبی اور آل نبی کی محبتیں عطا فرمائیں. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.